بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کی توفیق سے رمضان کے آخری عشرے کے ایک بابرکت دن اور روزے کی حالت میں ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کرنے، سننے اور قرآن کے کسی باب، کسی مضمون، کسی بات کو سمجھنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ بلا شبہ اللہ کی توفیق ہے اور بہت اچھی توفیق ہے، بلکہ اس کا ہم پر فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اس لیے ہم سب اس کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کے بابرکت ناموں کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے انسانوں کے رہنما ہیں، ان پر بے شمار مرتبہ درود اور سلام بھیجتے ہیں، اور پھر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل و عیال اور بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی ذریت کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے بھائیوں بہنوں، ان کے اہل و عیال کے لیے، اپنے تمام عزیز و اقارب اور دوست احباب کے لیے، اور اپنی اس قوم کے لیے جسے کچھ پتہ نہیں چل رہا 70-72 سالوں سے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور اس کا ہر قدم ہر لحاظ سے آگے اٹھنے کی بجائے پیچھے ہی پھسل رہا ہے اس قوم کے لیے، اور پھر سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی، بخشش، فضل اور رحمت کی دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری طرف سے قبول فرمائے اور ہمارے لیے اور بہت سارے اور اہل ایمان کے لیے، بلکہ ساری امت کے لیے اور اپنے دین کے لیے اس کو بابرکت بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر۔ تو ہمارا یہ جو درس ہے یہ سورہ شورى کا ایک حصہ ہے، اور میں نے سورہ شورى کی آیت نمبر 9 سے اس کو شروع کیا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ تو حضرات،
کل ہمارا درس نیٹ کی خرابی کی وجہ سے خراب ہوا تھا، تو اللہ سے دعا ہے کہ آج یہ ٹھیک مکمل ہو جائے۔ یہ درس اس لحاظ سے اہم ہے کہ پتہ نہیں اس درس کے بارے میں، ویسے تو ہم نے مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کے احکام کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ اگر زبانی نہیں بھی کیا تو عملی طور پر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ بہت بڑا اختلاف کیا ہے، اور عملاً اس کے دین کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ ان مسلمانوں نے، جو آج ہمارے سامنے کیفیت ہے، کافروں نے تو اختلاف کیا ہی کیا ہے، لیکن مسلمانوں نے بھی اللہ کے دین کے ساتھ بڑا اختلاف کیا ہے، عملاً اختلاف کیا ہے، اور اس اختلاف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے احکام کو انفرادی اور اجتماعی طور پر قبول کرنے سے گریز بھی ہے اور ان کی مخالفت بھی ہے۔ تو ان آیتوں میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا حکم دیا ہے مسلمانوں کو، ایک بات انہیں سمجھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا یہ فرض ہے، بلکہ انہوں نے یہی فرض دنیا میں نبھانا ہے اور پورا کرنا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والے اس پورے دین کو، یعنی جو پوری زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ عطا کیا ہے، اس کے عقائد ہیں، اس کی عبادات ہیں، اس کی اخلاقی تعلیمات ہیں، اس کی معاشرتی، معاشی، سیاسی تعلیمات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حکم دیا ہے کہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، بلکہ اس نے کرنا ہی یہ ہے کہ وہ ذاتی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرے، اور اجتماعی طور پر بھی اپنی اجتماعی زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کو قائم کرے، اس کو نافذ کرے، اللہ کے ضابطے کو، قانون کو، اس کے حکم کو، احکام کو نافذ کرے، قائم کرے، اور انہیں نافذ رکھے اور قائم رکھے۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جس میں ساری زندگی ہے۔ تو میں نے تو یہ عرض کیا ہے نا کہ مسلمانوں نے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ بڑا اختلاف کیا ہے، عملی طور پر ان کے خلاف چلے ہیں اور چل رہے ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا احکام کا جو اجتماعی نظام ہے، جس کے اجتماعی تقاضے ہیں، مطلب یہ کہ اخلاق بھی اس طرح کا بناؤ، معاشرت بھی اس طرح کی بناؤ، عدالت بھی اس طرح کی بناؤ، حکومت بھی اس طرح کی بناؤ، ریاست بھی اس طرح کی بناؤ، تو اس کے ساتھ تو مسلمانوں نے اتنا اختلاف کیا ہے کہ اب اس بات کو مطلب سمجھنا ہی مشکل ہو گیا ہے کہ یہ دین کی اقامت جو ہے یہ بھی کوئی چیز ہے۔ اس کو بالکل ہم نے ایک سائیڈ پر رکھ دیا ہے۔ لیکن لوگوں کا یہ کہنا کہ اس حصے کو سمجھنا مطلب مشکل ہے، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مطلب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور ہم اس رائے تک پہنچتے ہیں کہ قرآن کی کسی بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ قرآن اتنا واضح کلام ہے، اتنا بین کلام ہے، اور اتنا 2+2=4 کی طرح اللہ بات کرتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن کی یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، نہیں، یہ تسلیم کرنے کو جی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اللہ نے جو عقل اور ضمیر اور جو سمجھ دی ہوئی ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ
قرآن کی وہ بات جس کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے، جو ہماری عصبیتوں سے ٹکراتی ہے، ہمارے مفادات سے ٹکراتی ہے، یا میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو قبول کرنا اور جس پر عمل کرنا اور جس کے تقاضے پورے کرنا ہمیں حالات کہ ان حالات میں مشکل لگتا ہے اپنے لیے، اور ہم ان کے تقاضے پورے نہیں اس چیز کے کرنا چاہتے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے، اور پھر ہم اس کو مشکل بنانا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، مطلب ہم خود اس کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ یا پھر یہ کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے دین کی ساری تعلیمات کو بڑا اجنبی بنا دیا ہے، خود اپنے ماحول میں اجنبی بنا دیا ہے۔ اس اجنبیت کی وجہ سے بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات شاید مشکل ہے۔ بات مشکل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تھوڑے کھلے دل کے ساتھ اور پھر تھوڑی جرت کے ساتھ، جرت ایک چیز ہے، جرت مند آدمی ہی اسلام تو قبول کر سکتا ہے، بزدل آدمی کا تو یہ دین ہی نہیں ہے، بزدلوں کا تو یہ دین ہی نہیں ہے۔ یہ دین، اس کو قبول کرنا، اس پر چلنا، یہ تو بہادروں کا، غیرت مندوں کا اور اصول پسندوں کا یہ دین ہے، یہ بزدلوں کا تو دین ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم کھلے دل سے جرت کے ساتھ بات کو سنیں گے اور قبول کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا یہ لوگ ایسے نادان ہیں، مطلب کیا یہ ایسے نادان لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے، اپنے ولی، اپنے نگہبان، اپنے محافظ، اپنے مددگار، اپنے رہنما، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اللہ کے احکام کو نہ ماننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم مسلمانوں نے اللہ کو چھوڑ کر ولی کسی اور کو بنا لیا ہے، اپنا رہنما اور نگہبان ہی کسی اور کو بنا لیا ہے، اپنا مددگار ہی کسی اور کو بنا لیا ہے، تو ہمیں اس کی بات کس طرح سمجھ آئے؟ حالانکہ اللہ فرمائے کہ یہ کیسے نادان لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو ولی بنا رہے ہیں، اپنا سرپرست بنا رہے ہیں، اپنا رہنما بنا رہے ہیں، اپنا مددگار بنا رہے ہیں۔ ولی تو اللہ ہی ہے، مطلب اللہ کی ولایت آپ دیکھیں نا، وہ اس نے تو پوری اس کائنات کو گھیر رکھا ہے، مخلوقات کو گھیر رکھا ہے، اور ہر طرح سے اللہ ہی ولی ہے۔ وہ اس کائنات کی اور انسانوں کی تکوینی زندگی کا بھی ولی وہی ہے، اور اختیاری زندگی کا بھی ولی وہی ہے۔ اللہ کی جو دی ہوئی ہماری اختیاری زندگی ہے نا، جس میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے، جس میں ہم خود انتخاب کرنے میں اور اختیار کرنے میں اور تصرف کرنے میں آزاد ہیں، اس میں بھی ہم اگر اللہ کو ولی نہیں مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے، تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور ہم اپنی اس دنیا کی جو اختیاری زندگی ہے، خود اختیار، اس کو برباد کر لیں گے اور ظلم اور فساد کا شکار کر لیں گے۔ اللہ ہی ولی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہاں مردوں کو زندہ کرنے کی جو بات ہے، ایک تو عام بات ہے کہ وہ ظاہر ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے اور کرے گا، لیکن یہاں تو مجھے اس طرح لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جب لوگ اس کی ولایت کو اور اس کے حکم کو اور اس کے دین کو چھوڑ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے زندگی بنا کر ان پر عمل کرنے لگتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں، وہ زندہ نہیں رہتے، اور اللہ کا دین وہ اختیار کریں تو پھر انہیں زندگی نصیب ہوتی ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھ لیں ہماری کیا کیفیت ہے، ہم زندہ ہیں۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ مطلب اس وقت ہم زندہ ہیں، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم زندہ ہیں۔ ہم تو مطلب مطلب جو سانس لے رہے ہیں اپنی زندگی میں، یہ تو مردوں سے بھی بدتر ہے، یہ کیفیت تو مردوں سے بھی بدتر ہے۔ اور اس کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بیان کیا ہے کہ یہ جو اللہ کی نافرمانی کی کیفیت ہوتی ہے، یہ تو موت سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ زندگی تو وہ ہے جو اللہ کے لیے اور اللہ کی اطاعت میں ہو۔ قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو لوگ مطلب میرے حکم پر نہیں چلتے وہ مردہ ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث ہے کہ الموت فی اطاعت اللہ خیر من الحیات فی معصیت اللہ، الموت فی اطاعت اللہ خیر من الحیات فی معصیت اللہ، کہ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اس کی نافرمانی میں گزر رہی ہو۔ اس کی نافرمانی میں جو زندگی ہے وہ تو موت سے بھی بدتر ہے۔ تو یہاں جو اللہ نے کہا نا کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اسی کی اطاعت ہی بندے کو زندگی بخشتی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور پھر یہ سب کو مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتماد نہیں رہا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہم اعتماد کھو بیٹھے ہیں، اور ہم نے مطلب اپنی یہ دنیا کی زندگی کو، عزت کو، قوت کو، مطلب رزق کو کسی اور سے منسوب کر لیا، اور کسی اور کو ہم نے ولی بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ نے بات کی ہے، اور واللہ یہ 100% درست بات ہے، بڑی اصولی بات اللہ نے کی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ دیکھو یہ جو تمہاری زندگی تشریعی زندگی ہے نا، آزادی کی زندگی اور مطلب خود انتخاب کی زندگی، ایک چیز کو اختیار کرنے یا نہ کرنے کی، یہ جو تمہاری زندگی ہے، یہ انسان کی زندگی، یہی اس کی آزمائشی زندگی ہے نا۔ باقی تو ساری کائنات اور خود انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا دائرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں قانونوں کے مطابق چل رہا ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے تمہاری تشریعی زندگی، اس میں تمہارے جتنے اختلافات ہیں ان کے اندر یہ فیصلہ کرنا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، یہ راستی ہے اور یہ ناراستی ہے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے۔ جتنے تمہارے اندر اس زندگی کے بارے میں اختلافات ہیں، اخلاقی نظریے کے بارے میں اختلافات، اخلاقی تعلیمات کے بارے میں اختلافات، معاشرتی حقوق اور فرائض کے بارے میں اختلافات کہ معاشرے میں کس کا کیا اور کتنا حق ہے،
اور کسی کا معاشرے میں فرض کیا ہے، اور پھر یہ جو معیشت ہے، یہ روزی اور رزق اس کا کمانا اور اس کا خرچ کرنا، یہ جو سارے معاملات ہیں، اور ان میں تمہارے جو اختلافات ہیں معاشی نظریات کے بارے میں، معاشی مطلب پریکٹس کے بارے میں، اور پھر یہ جو ہے کہ بھئی تہذیب میں اور تمدن میں اور سیاست میں اور حکومت میں کون سا طریقہ جو ہے وہ راستی ہے اور کون سا طریقہ ناراستی ہے، یہ تو بھائی تمہارے اندر جتنے اختلافات ہیں اپنی تشریعی زندگی میں، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ کے فیصلے کو، جو اللہ فیصلہ کرے گا اس کو جو قبول کرے گا وہی اس کا بندہ ہے، اور جو اس کو قبول نہیں کرے گا وہ اس کا بندہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ چونکہ یہ آیتیں تو اللہ کی ہیں، لیکن ان میں متکلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اس لیے یہ جو اللہ ہے جس کا یہ حق ہے کہ وہ انسانی اختلافات میں فیصلہ کرے، ذالکم اللہ ربی، وہی میرا رب ہے، میں نے تو اسے ہی رب بنایا ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، مطلب اسے میں نے رب مانا ہے، جو حکم وہ مجھے دے گا میں اسے ہی ٹھیک سمجھتا ہوں اور میں اسی پر ڈٹا ہوا ہوں، اور مشکل میں، مصیبت میں، مطلب رہنمائی کی ضرورت میں، مطلب میں ہر معاملے میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اپنی حیثیت بتائی، فاطر السماوات والارض، بھائی حکم کا اور فیصلے کا اختیار اس لیے اسے ہے کہ اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اس کی ہر چیز کی فطرت کو بھی اسی نے بنایا ہے۔ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، اور اسی طرح جانوروں میں بھی اس نے جوڑے بنائے ہیں، اور اس طریقہ سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں ایک مطلب گرامر کے نقطہ نظر سے یا ویسے محاورے کے نقطہ نظر سے یہاں ایک باریک بات ہے کہ لیسا مثل ہی شیء نہیں کہا، لیسا کا مثل ہی شیء کہا ہے۔ یہ عرب لوگ ایک محاورہ بولتے تھے کہ جب انہوں نے کسی مطلب بات کے اندر زور دینا ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو چیز ہے نا، اس کی مثل کی بھی کوئی مثل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں زور دیا ہے کہ میری تو مثل ہے ہی کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی میری مثل ہو تو اس کی مثل بھی کوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی ساری چابیاں اس کے پاس، مانوی خزانے اور مادی خزانے۔ ہم تو خزانے سمجھتے ہیں نا یہ سونا چاندی ہے، خزانے تو بہت زیادہ ہیں۔ مطلب ہے کہ آسمانوں زمینوں کے اندر جو قوتیں اور جو خزانے ہیں ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔
اور ان سب کا اختیار جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان سب کا مالک وہ ہے، اور اس کی تقسیم کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاءُ وَیَقْدِرُ، وہ جس کو چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپتلا دے دیتا ہے۔ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ جو اللہ ہے جس کا تھوڑا سا تعارف ان آیتوں میں خود اللہ نے کرایا ہے، اور پورے قرآن میں اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے جگہ جگہ۔ آیت الکرسی کو جو مطلب قرآن مجید کی سب سے بڑی عظمت والی آیت کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس ایک آیت میں اللہ نے اپنا بڑا ہی جامع تعارف کرایا ہے۔ اللہ کے لفظ سے وہ آیت شروع ہوتی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر ختم ہوتی ہے، اور اس ساری آیت میں اللہ کی صفات اور قدرتیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، اور اس کا حق بیان ہوا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی قدرتیں، اپنی نعمتیں، اپنے اختیارات کا ذکر کرتا ہے، اور پھر پوری کائنات بھی اس کی مطلب اس توحید کا اور توحید کی صفات کا اور توحید کے حقوق کا کی گواہ ہے پوری کائنات۔ یہ اللہ، یہ دیکھیں، سنیں، بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ کہنا کہ بات سمجھ نہیں آتی، بھائی یہ انبیاء ہی اس لیے ہیں، کتابیں نازل ہی اس لیے ہوئی ہیں کہ یہ جو انسانوں کی اختیاری زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دینا ہے، اور وہ اختیاری زندگی بھی آزمائش ہے، اور اللہ کا وہ حکم جو اختیاری زندگی میں دے رہا ہے وہ بھی آزمائش ہے، اس کے انبیاء بھی آزمائش ہیں، اس کی کتابیں بھی آزمائش ہیں۔ آزمائش تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس نے یہ جو مطلب انبیاء کا اور کتابوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، وہ تو اسی انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو انسان کا اختیار ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تو نے اس اختیاری زندگی میں اس ضابطے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہی تو آزمائش ہے۔ تو وہ اللہ، اس کو بڑی توجہ سے سنیں، وہ اللہ جس کی یہ اور یہ صفات ہیں۔ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اسی نے یہ دین کا اور شریعت کا ضابطہ مقرر کیا ہے، اور اسی نے اس ضابطے کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم اور اس ضابطے کو انسانوں میں جاری کرنے کا حکم، اس کو قائم کرنے کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں، اور یہی دین اور یہی ضابطہ اور اس کی اقامت کا حکم ہم نے ابراہیم کو دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، حتیٰ کہ 1,24,000 پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کو یہی حکم دیا تھا۔ کون سی بات ہے جی جو سمجھ میں نہیں آتی؟ ایک تو اس میں یہ اللہ نے بات کلیئر کی ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کوئی نیا مذہب تو نہیں لے کر آئے،
شروع سے یہی دین اور یہی طریقہ زندگی اللہ انبیاء کے ذریعے انسانوں کو دیتا آیا ہے، اور سارے انبیاء کا ایک ہی دین ہے۔ شریعتوں میں تھوڑا بہت اخلاق، چھوٹے چھوٹے کام میں تھوڑا بہت اختلاف تو حالات زمانے کی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تھوڑا کیا، لیکن وہ شریعتیں، بعض لوگ دین اور شریعت کو الگ الگ بنا لیتے ہیں۔ بھائی شریعت دین ہی کا حصہ ہے، اور شریعت اور دین کو الگ کر کے پھر دین کو چند عقائد تک اور چند عبادات تک اور اخلاقی تعلیمات پر محدود کر کے دین کی باقی ساری تعلیمات کو اڑا دیتے ہیں۔ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ سب انبیاء کو ہم نے حکم دیا کہ اس دین کو قائم کرو، اور اس کی اقامت کے معاملے میں قطعاً کوئی اختلاف اور تفرقہ نہ کرو، اس کو قائم کرو اور اس کو قائم رکھو۔ اب قرآن مجید کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، عقائد کو، عبادات کو، اخلاقی تعلیمات کو، معاشرتی تعلیمات کو، مطلب وہ حدود جن کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سزائیں بھی مقرر کی ہیں، ان کو، مطلب ساری جو اس کی تعلیمات ہیں ان کو اس نے اپنا دین کہا ہے۔ اور اس آیت میں اس نے کہا ہے کہ میں نے سارے انبیاء کو یہ ڈیوٹی دی تھی، یہ فرض ان کے ذمہ لگایا تھا کہ انہوں نے دین کو قائم کرنا ہے، اور دین کو قائم کرنے کے مدعی بن کر انہوں نے لوگوں سے بات کرنی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ بھئی دین صرف تبلیغ کا نام ہے، کہ بس تبلیغ کرتے رہو، کچھ عقائد کی تبلیغ کرتے رہو، کچھ اخلاقیات کی تبلیغ کرتے رہو۔ اور پھر ہمارے سامنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ایک نمونہ موجود ہے اور پوری ایک سیرت موجود ہے کہ انہوں نے پورے اس دین کو، مطلب اس کی روح کے ساتھ دنیا کے اندر نافذ کیا۔ آپ بتائیں نا کہ بھئی جو یہ حلال حرام ہے، جو یہ مطلب چوری ہے، سود ہے، قتل ہے، اور مطلب اس طرح کے دوسرے جو جرائم ہیں، وہ صرف تبلیغ اور تعلیم سے ان کی سزائیں جو ہیں وہ نافذ ہو جائیں گی؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو ان جرائم کی سزائیں مقرر کی ہیں، اور صاف نظر آتا ہے کہ اللہ اپنے ضابطہ حیات کے پیچھے اسٹیٹ کی قوت کو دیکھنا چاہتا ہے، اور انسانوں کو اس آزمائش میں اس نے ڈالا ہے، ایمان لانے والوں کو، کہ وہ اسٹیٹ کی قوت اور حکمرانی سے میرے احکام کو نافذ کرے، اور انبیاء نے کیا ہے۔ اور یہی تو خلافت ہے، اور یہی تو انسان کا مطلب اعزاز اور مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے اور کہا ہے کہ یہ میرے احکام ہیں، ان کو تو نے نافذ کرنا ہے۔ تو نہ جانے کس بات کی مطلب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر ظاہر ہے جو بندہ اپنے حکم کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہشات نفس کو قائم کرنا چاہتا ہے، ان کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو تو اللہ کا یہ حکم بھاتا نہیں ہے، ایک نظر نہیں بھاتا، ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ جو خود اپنی بڑائی چاہتا ہے اور اپنی خواہشات نفس کو نافذ کرنا چاہتا ہے،
یا کچھ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات نفس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں زمین پر، اپنے بنائے ہوئے فلسفہ ہے زندگی کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں خود کھڑے ہو گئے ہیں، طاغوت بن گئے ہیں۔ ان کو تو یہ بات ایک آنکھ نہیں بھاتی، اس لیے اللہ نے صاف کہہ دیا ہے۔ دیکھیں کیا کہا ہے اللہ نے، کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، یہ بات مشرکوں پر تو بہت بھاری ہے۔ یہ جو تم اقامت دین کی دعوت دیتے ہو، یہ دعوت جو ہے یہ مشرکوں کو تو بہت ہی، مشرکوں کے لیے بہت بھاری ہے، اور ظاہر ہے بھاری ہے۔ آج بھی کیا ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ خود مسلمان، ایک تو ہر خود مسلمان، یہ دیکھیں مطلب اپنی غلطی اور اپنا ظلم اور اپنی زیادتی اس کو دوسرے کے کندھے پر ڈال دینا، یہ بھی تو کوئی بات نہیں ہے نا، کہ ہم اپنی ہر تقریر جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ ہمارا جو پاپ ہے اور ہمارا جو ظلم ہے اور ہماری جو زیادتی ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ مسلمان اپنے ملکوں میں، اپنے معاشروں میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کے خود ذمہ دار ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہیں، خود بڑھ بڑھ کے ان کی غلامی اختیار کرتے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں نا کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا جواب ہے ان مسلمانوں کے پاس، کہ ان کے پاس اتنی حکومتیں ہیں، اتنی یہ قومیں ہیں، یہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ خود اپنے ملکوں میں اللہ کی حدود کو اور اللہ کے دین کو قائم کیوں نہیں کرتے؟ کون سی رکاوٹ ہے جبکہ یہ ایمان بھی رکھتے ہیں؟ بھائی پاکستان ہے تو کیا پاکستان کی جو قوم ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتی؟ پاکستان کے حکمران لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتے؟ پاکستان کے حکمران قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے؟ پاکستان کے حکمران اور پاکستانی قوم جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانتی؟ تو اگر یہ مطلب اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کو مطلب وحدہ لا شریک معبود بھی مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، تو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا جو ضابطہ دیا ہے اس پر عمل کرنے اور کرانے اور اس کو قائم کرنے میں ان کے سامنے کون سا حجاب ہے، کون سی رکاوٹ ہے؟ ظلم ہے، اور مسلمان ہونے کے باوجود کفر کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور صریح منافقت ہے، اس میں کوئی سمجھنے اور نہ سمجھنے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کا دیا ہوا ضابطہ زندگی سارے ضابطہ ہے زندگی سے ہر قسم کی عقل پر اگر تولا جائے تو سب ضابطہ ہے زندگی سے تو بہتر یہی ضابطہ ہے زندگی ہے۔ اسی سے انسان کو دنیا کی برکات نصیب ہوتی ہیں، امن نصیب ہوتا ہے، عدل نصیب ہوتا ہے، عزت نصیب ہوتی ہے۔ تو کمال کی بات ہے کہ ایک تو اپنے عقیدے اور ایمان کے خلاف عمل کرنا، اور دوسرا اپنی عزت کا آپ ہی دشمن بن جانا، اپنی خوشحالی کا آپ ہی ڈاکو بن جانا، اپنی آزادی کو آپ ہی اپنے ہاتھوں سے غلامی کا طوق خود ہی آگے بڑھ کر پہن لینا۔ مطلب آپ بتائیں نا کہ مسلمانوں کو اپنے ملکوں میں اس دین کی اقامت میں کون سی رکاوٹ ہے؟ یعنی جھوٹ اور باطل کو دوسروں سے خرید کر نافذ کرنا کمال کی بات ہے۔ حماقت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، اور کمزوری اور بزدلی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ یہ جو میرا دین ہے یہ ہے تو غیر معمولی چیز ہے، مطلب لوگوں کے لیے، لوگوں کی دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور ان کو آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے بہت ہی شاندار چیز ہے میرا دین۔ اور دین جو ہے وہ ہر لحاظ سے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے، لیکن میں نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ اس کو میں نے لوگوں کو آزاد کیا ہوا ہے کہ وہ چاہیں تو اس کو قبول کر لیں، چاہیں تو نہ کریں۔ لا اکراہ فی الدین۔ اگر مسلمانوں نے بھی اس کو مطلب ہے کہ اپنے دیش سے، اپنے گھر سے، اپنے ملک سے اس کو نکال دیا ہے اس دین کو، تو ٹھیک ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ میں زبردستی تو کسی کو دین پر نہیں چلاتا، زبردستی تو میں نعمت یہ نہیں دیتا، زبردستی تو میں مطلب انبیاء کے بیٹوں کو اور انبیاء کی بیویوں کو بھی دین نہیں دیتا۔ میرا دین اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ میں خواہ مخواہ زبردستی کسی کو دیتا رہوں۔ دین تو میں اس کو دیتا ہوں جو اس کو لینا چاہتا ہے۔ اس لیے دیکھیں اللہ نے کہا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ منہ لوگوں نے اور طرف اٹھایا ہوا ہو اور اپنی مرضی سے اور فیصلے کے مطابق منہ اٹھا کر اس طرف جا رہے ہوں اور لوگوں سے دین کی بھیک مانگ رہے ہوں کہ ہمیں دین دو، ہمیں طریقہ زندگی دو، تو ان کو اللہ کھینچ کر اپنے دین کی طرف لائے، یہ اس کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ان مسلمانوں نے اگر اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے غنی ہوں، ٹھیک ہے یہ چھوڑ دیں، میں حساب لے لوں گا کہ اقرار کے باوجود یہ چھوڑ رہے ہیں، تسلیم کرنے کے باوجود یہ کفر کر رہے ہیں۔ وہی اسی کو شاید علامہ اقبال نے کہا تھا نا، پتہ نہیں اس کے شعر کے الفاظ کیا ہیں، مجھے شعر تو آتے نہیں ہیں، کہ وہ کہتا ہے نا کہ مانگتے پھرتے ہو اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے تم نے۔ مطلب یہ کہ ہم نے پوری دنیا کو روشن کرنے کے لیے یہ دین تمہیں دیا تھا، اس دین کو تم چھوڑ کر اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ روشنی کے لیے لوگوں سے جو ہے وہ دیے مانگتے پھرتے ہو، اور دین کو تم نے چھوڑ دیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ دین قائم کرنے والی چیز ہے۔ جو بندہ اپنی خواہشات کے ہاتھوں یرغمال بن چکا ہو، وہ سمجھنا نہیں چاہتا، اقامت دین کی بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے سارا ضابطہ حیات جو ہے وہ بڑی باریکیوں کے ساتھ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور حدیث میں دے دیا ہے، اور اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ تم سے ڈیمانڈ کرے، ایمان لانے والوں سے ڈیمانڈ کرے کہ اس کو نافذ کرو، اس کو قائم رکھو۔ اسی لیے اللہ دیکھیں آگے یہی بات کرتا ہے کہ یہ سمجھ آنے اور نہ آنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ جو درس ہے مطلب لوگ کہتے ہیں جی مشکل ہے، مشکل کیا مشکل ہے؟ میں نے تو پہلے کہا ہے کہ قرآن کی کسی بات میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سارا جھوٹ ہے کہ یہ مشکل ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، تم سمجھنا چاہتے نہیں۔ اب دیکھیں خود اللہ نے کہا
کہ یہ جو میرے دین کے معاملے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، چلیں آپ یوں سمجھیں کہ دین کے معاملے میں تو اختلاف نہیں کرتے، لیکن دین کو قائم کرنے کے معاملے میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ تو ویسے سمجھ نہیں آتی کہ جو بندہ دین میں اختلاف نہیں کرتا وہ اس کے قائم کرنے میں کیوں اختلاف کرتا ہے؟ اگر یہ سارے مسلمان اور حکمران جو کہتے ہیں دین ٹھیک ہے، تو پھر اس کے نافذ کرنے میں اختلاف کیوں ہے؟ یا تو وہ اپنی پہلی بات میں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا، دیکھیں کس طرح ترتیب کے ساتھ بات آتی ہے، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اب دیکھیں یہ کمال آیت ہے، لوگوں میں اس دین اور دین کی اقامت کے بارے میں جو تفرقہ رونما ہوا، وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس اس دین کا علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، تو چونکہ دین تو زیادتی کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے انہوں نے دین سے تفرقہ کیا اور راستے اختیار کر کے دوسروں کے ساتھ زیادتی کے نظام بنائے۔ مطلب یہ نا کہ بھئی یہ تو لوگوں کا جو تفرقہ ہے دین کی اقامت کے معاملے میں یا دین کے معاملے میں، یہ تو سارا وہ جان بوجھ کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ دین تو زیادتی کی اجازت نہیں دیتا، دین تو سب کو ایک مطلب ہے کہ اصول کی بنیاد پر اور عدل کی بنیاد پر سب کو جو ہے وہ اکٹھا کر دیتا ہے۔ یہی تو اعتراض تھا نا مکے والوں کو بھی، کہ محمد کمال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بھتیجے کمال ہے، کہ تو ابو الحکم کو اور عتبہ کو اور عقبہ بن ابی معیط کو اور فلاں کو اور فلاں سردار کو بلال اور صہیب کے برابر کرنا چاہتا ہے، حد ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے، اور یہ حکمرانی تو خاص طور پر یاد رکھیں کہ یہ جو حکمرانی ہے، اللہ تو کہتا ہے نا کہ بھئی حکمرانی کو میرے دین کی پشت پر کھڑا کرو اور میرے حکم کے مطابق حکم نافذ کرو، میرے حکم کے مطابق حکم نافذ کرو۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے اللہ کے سیاست میں جو عبادت ہے، سیاست میں عبادت ساری زندگی میں ہے نا، سیاست میں عبادت کا نام اللہ کی خلافت کو قائم کرنا ہے، یہ سیاست کی عبادت ہے۔ جس طرح اخلاق میں مطلب آپ یوں سمجھیں کہ امانت داری اور ایفائے عہد اخلاق کی عبادت ہے، اسی طرح سیاست کی عبادت جو ہے وہ خلافت کو قائم کرنا ہے۔ اگر مسلمان یہ خلافت قائم نہیں کریں گے تو عبادت کا ایک بہت بڑا شعبہ جو ہے اس سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کی عبادت سے محروم ہو جائیں گے اور دنیا کو اس سے محروم کر دیں گے۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ یہ جو دین اور اقامت دین میں اختلاف ہے، یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے اور ظلم کے نظام قائم کرنے کے لیے، دوسروں کے حق مارنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ مطلب اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے کہ لوگوں نے میرے حکم کو چھوڑ کر جو دوسرے حکم نافذ کیے ہیں، میرے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین قائم کیے ہیں، یہ ہے تو بہت ظلم، لیکن میں ان کا فیصلہ تو چکا دیتا، میں ان کو مطلب سبق سکھا دیتا ہے اس جرم کا، جو بھی یہ کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، کافر کر رہے ہیں،
میں ان کو سبق تو سکھا دیتا، لیکن میں نے فیصلے کی ایک گھڑی مقرر کی ہوئی ہے، اور میں نے آزمائش کے لیے اس دنیا میں لوگوں کو ڈھیل دینی ہے، یہ میرا اصول ہے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقررہ تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ اچھا جی، ان الفاظ پر ذرا غور کریں اور مسلمانوں کی حالت پر غور کریں۔ ان ظالم مسلمانوں نے مسلمان ہونے کے باوجود اپنے اپنے ملکوں کے اندر اللہ کے دین کو قائم، نہ صرف یہ کہ قائم نہیں کیا بلکہ کفر کے نظام کو قائم کیا ہے اور کافرانہ ماحول اور معاشرہ بنایا ہوا ہے۔ تو کیا یہ ایسا کام نہیں ہے کہ اس سے آسمان کو جو ہے وہ پھٹ جانا چاہیے اور اوپر سے عذاب نازل ہو جانا چاہیے؟ لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ میں نے ایک مطلب وقت تک اپنے اس طرح کے فیصلے کو ملتوی کیا ہوا ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم اس کے آخری فیصلے، دنیا میں بھی آخری فیصلے اور آخرت کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ میں تو بالکل اس درس کے ذریعے پوری پاکستانی قوم کو میسج دیتا ہوں، یہ کسی اقامت دین کا کام کسی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ صرف مولوی کا کام نہیں ہے، یہ کسی سیاسی لیڈر کا کام نہیں ہے، یہ تو پوری قوم کا کام ہے، حکمرانوں کا بھی کام ہے، عوام کا بھی کام ہے۔ اس لیے کہ حکمران بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور عوام بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ تو ساری قوم کا کام ہے کہ یہ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں کہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کلمے کا کفر بھی کر رہے ہیں۔ فیصلہ کن حیثیت ہم نے کسی کو دے رکھی ہے۔ آپ نے یہ آیتیں بھی قرآن کی سنی ہوں گی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یا اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق حکم نہیں کرتے، حکومت قائم نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے اور وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں، مطلب مسلمان ہی اس کتاب کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ اگلی جو آیت ہے یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا گیا ہے اور پھر فردن ہر مسلمان کو بھی یہ کہا گیا ہے اور بحیثیت مجموعی امت مسلمان کو بھی کہا گیا ہے کہ اب چونکہ خود مسلمانوں کے اندر یہ فضا پیدا ہو گئی ہے کہ انہوں نے دین کی اقامت کے بارے میں تفرقہ کیا ہے اور دین کی اقامت کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے پوری امت کو مخاطب مطلب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے پوری امت سے کہتا ہے اور فردن ہر مسلمان سے کہتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کے نزدیک تو اقامت دین جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس کے لیے محنت اور کوشش کرے۔ یہ کوئی اختیاری معاملہ نہیں ہے اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے بھی تو یہی کہا نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین ہیں انہوں نے وہی کرنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ بہت ہی جامع آیت ہے۔ جس طرح توحید جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح توحید اور توحید کے تقاضے اور توحید کی شان و شوکت سمجھنے کے لیے آیت الکرسی ہے نا، اسی طرح
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض ہیں، جو کچھ انہوں نے کرنا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اور پھر ان کے بعد مسلمان نے انفرادی طور پر کرنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، یا امت مسلمہ کے فرض کو سمجھنے کے لیے یہ آیت ضروری ہے۔ جس طرح آیت الکرسی توحید کے معاملے میں بہت عظیم الشان آیت ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد امت مسلمہ کے فرائض کو سمجھنے کے لیے یہ آیت بہت شاندار ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اب چونکہ یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ خود انہوں نے ہی تو فرقہ کر دیا ہے کامتے دین کے بارے میں، اس لیے اللہ نے کہا کہ اے محمد، اور پھر ان کے ذریعے انہوں نے ہر مسلمان کو کہا، اس لیے اب تم کیا کرو، فَادْعُ، دعوت دو، یعنی اس دین کی دعوت دو، اس کا مطلب صحیح جو کچھ دین ہے اس کا بڑے پیمانے پر ابلاغ کرو، اور دوسرا کیا کام کرو، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ جس کا حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے نا اس پر خود مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، اور ذرا اس دین کے معاملے میں، اللہ کے احکام کے معاملے میں نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ لچک دکھاؤ، اور نہ کسی کے ساتھ سودے بازیاں کرو، دین کی دعوت دو اور اس دین پر خود استقامت کا ایک بے مثال نمونہ لوگوں کو دکھاؤ، مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ جم جاؤ، اس کے معاملے میں کسی مداحنت اور کسی جلد بازی اور کسی سودے بازی کی طرف ذرا بھی نہ جھکو۔ اس کے بعد دیکھیں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرے، یعنی یہ دین حق ہے اور اس دین کے علاوہ جو کچھ ہے وہ لوگوں کی خواہشات ہیں، تو ہم تو اقامت دین کے دائی جگہ جگہ خواہشات کی پیروی شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کی خواہشات کے ساتھ سودے بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اے نبی کہو، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، کہ میں تو آج تک جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں نا اس قرآن مجید سمیت ان پر ایمان رکھتا ہوں، جو کچھ وہ کہتی ہیں وہ ٹھیک، اس کے علاوہ میں کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اچھا، اس میں ایک اشارہ ہے، اس کے ویسے معنی بہت ہی وسیع ہیں، لیکن اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو دین ہے جس کے قائم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا ہے اور مسلمانوں کو دیا ہے، اور جس کا قائم کرنا اہل ایمان پر فرض ہے، اس دین کا مقصد ہی انسانوں میں انصاف قائم کرنا، یہ ہے ہی اس لیے کہ انسانوں کی زندگی کو انصاف پر کھڑا کر دو۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میں جو حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اور اے مخاطب لوگو جو بھی ہیں، منافق مسلمان ہیں یا کافر ہیں، اے نبی ان کو کہو کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ ظاہر ہے ماننے والوں کا رب بھی وہی ہے، نہ ماننے والوں کا رب بھی وہی ہے، اور سب کا اسی نے فیصلہ کرنا ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور لوگو ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ لا حجت بیننا وبینکم، بھائی ہمارے تمہارے درمیان کیا جھگڑے کی بات ہے؟ اب صاف انداز میں ہم نے تو بات تم سے کر دی ہے کہ ہم تو اللہ کے دین کے دائی ہیں، اس کی اقامت کے دائی ہیں، اس کی بنیاد پر ہم نے عدل کو قائم کرنا ہے، تمہیں بھی عدل کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد
خواہ مخواہ جھگڑا اور تو میں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے بعد تو ایک ہی بات ہے، اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کر لے گا، ایک روز جمع کر لے گا اور فیصلہ کر دے گا، آخری فیصلہ وہ کر دے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور سب نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں جی یہ آیت آپ اس کو گھر جا کے بھی پڑھیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو اقامت دین کا داعی کہتے ہیں اور اقامت دین کا کارکن کہتے ہیں اور اقامت دین کا لیڈر کہتے ہیں، وہ ذرا اس آیت کو بار بار پڑھیں۔ کیا وہ جو اقامت دین کا کام کر رہے ہیں وہ اس پراسس کے مطابق کر رہے ہیں جو پراسس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے؟ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں، یہ اس وقت کا ماحول تھا نا، جو مسلمان ہو جاتا تھا لوگ اس کے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتے، تو مسلمان کیوں ہو گیا، اور اس سے بحثیں کرتے تھے، جھگڑتے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل باطل ہے، اور ان پر اس کا غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے، کہ جو ایمان لانے والوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تم ایمان کیوں لائے ہو، اور حجت بازیاں کرتے ہیں۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے اور اس کتاب میں اس نے میزان نازل کی ہے۔ میزان سے مراد زندگی کی شریعت اور ضابطہ ہے، یعنی اس نے کتاب میں تو بہت ساری نصیحتیں، دلائل ایمان کی دعوت بھی ہے نا، اور ایک چیز اس میں میزان ہے۔ میزان یہ کہ تمہاری زندگی جو ہے، یہ تشریعی زندگی اور آزاد زندگی اور اخلاقی زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی، اس کے بارے میں ایک بالکل سیدھا ضابطہ زندگی اس نے تمہیں دیا ہے، اور اسی میزان کے مطابق تمہارے فیصلے ہونے ہیں۔ اور دیکھو وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ، کہ جب آخری فیصلہ ہونا ہے تو شاید اس کی گھڑی قریب ہی نہ آ گئی ہو، اس کی گھڑی قریب ہی نہ آ گئی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سچے دل سے قبول کرنے اور دین کی اقامت کو اپنا مقصد زندگی بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس پوری امت مسلمہ کو قرآن اور سنت کے مقصد اقامت دین پر کھڑا کر۔ یا اللہ اس پوری امت کو اقامت دین پر کھڑا کر، اس پوری امت کو اقامت دین پر کھڑا کر۔ یا اللہ تو رحم کر، تو فضل فرما، اگر یہ مسلمان اپنے اپنے ملکوں میں دین قائم کر دیں تو دین تو یا اللہ از خود ہی ساری دنیا میں قائم ہو جائے۔ یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما، ان کو اس جھوٹ سے اور ظلم سے نکال۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔